السلام علیکم دوستو، ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم ہے ہمارے یوٹیوب چینل دین کی باتیں میں۔ دوستو، ہماری سیریز سیرت النبی کا آج 29واں پارٹ ہے اور اس میں بات کریں گے عقبہ کی پہلی بیعت اور مدینے میں اسلام کا پہلا دودھ، اور ساتھ ہی مدینے میں جو سفلتا ہاتھ لگی، آج اس پارٹ میں ہم اس کی بات کریں گے۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اب سن 10 نبوی ختم ہو گیا تھا، یہ سال مسلمانوں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتنا سخت گزرا تھا کہ یہ سال مشہور ہو گیا تھا، کیونکہ اسی سال ابو طالب کا انتقال ہوا، اسی سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا، اور اسی سال اللہ کے نبی طائف تشریف لے گئے۔ اسی سال قریش نے اللہ کے نبی پر ظلم کا پہاڑ توڑ دیا تھا اور اتنا ظلم کیا تھا کہ انتہا ہو گئی تھی، پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر غم کو سب کے ساتھ برداشت کرتے رہے اور ہر ظلم کو سہتے رہے، اور پاؤں میں ذرا بھی ڈگمگاہٹ پیدا نہ ہوئی۔ تو ہم بات کریں گے عقبہ کی پہلی بیعت۔ عقبہ کیا ہوتا ہے، پہلے اس نام کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ عقبہ پہاڑی کی گھاٹی ارتھات پہاڑی کے پتلے راستے کو کہا جاتا ہے۔ مکہ سے مینا جاتے سمے پشچم کنارے پر ایک پتلے سے پہاڑی راستے سے گزرنا پڑتا تھا، یہی عقبہ کے نام سے مشہور تھا۔ ذی الحج کی 10 تاریخ کو جس جمرے شیطان کو کنکر ماری جاتی ہے وہ اسی راستے کے سرے پر ہے، اس لیے اسے جمرہ عقبہ کہتے ہیں۔ اس کا دوسرا نام جمرہ کبریٰ بھی ہے، باقی 2 جمرے اس سے پورب میں اور دوسرا تھوڑی دوری پر ہے۔ چونکہ مینا کا پورا میدان جہاں حاجی ٹہرتے ہیں ان تینوں جمرہ کے پورب میں ہیں، اس لیے ساری چہل پہل ادھر ہی رہتی ہے، اور کنکریاں مارنے کے بعد اس طرف لوگوں کا آنا جانا ختم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت لینے کے لیے اس گھاٹی کو چنا، اور اسی وجہ سے اس کو بیعت عقبہ کہتے ہیں۔ اب پہاڑ کاٹ کر وہاں چوڑی سڑکیں نکال لی گئی ہے۔ نبوت کے 11ویں سال حج کے موسم میں یثرب کے 6 لوگوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا کہ اپنی قوم میں جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پرچار کریں گے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اگلے سال اب حج کا موسم آیا، یعنی ذی الحج 12 نبوی مطابق جولائی 621 عیسوی، جو 12 آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں حضرت جابر بن عبداللہ بن رعاب کو چھوڑ کر باقی 5 وہی تھے جو پچھلے سال بھی آ چکے تھے، اور ان کے علاوہ 7 آدمی نئے تھے جن کے نام یہ تھے: معاذ بن الحارث بن افرا قبیلہ بنو نزار خزرج، جکوان بن عبد القیس قبیلہ بنو زریق خزرج، عبادہ بن صامت قبیلہ بنو غنم خزرج، یزید بن ثعلب قبیلہ بنو غنم کے حلیف خزرج، عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبادہ بن نزلہ قبیلہ بنو سالم خزرج، ابو الحسن بن التحیان قبیلہ بنو عبداللہ اشحل اوس، اویم بن سعیدہ قبیلہ بنو عمرو بن اوف اوس۔ ان میں سے صرف آخر کے 2 آدمی اوس قبیلے سے تھے، باقی سب کے سب قبیلہ خزرج سے تھے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مینا میں عقبہ کے پاس ملاقات کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ باتوں پر بیعت کی۔ یہ باتیں وہی تھی جن پر حدیبیہ سمجھوتے کے بعد اور مکہ وجے کے بعد عورتوں سے بیعت لی گئی۔ عقبہ کی اس بیعت کا وورن صحیح بخاری میں حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا گیا ہے۔ یہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آؤ مجھ سے اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرو گے، چوری نہ کرو گے، زنا نہ کرو گے، اپنی اولاد کو قتل نہ کرو گے، اپنے ہاتھ پاؤں کے درمیان سے گڑھ کر کوئی بہتان نہ لگاؤں گے، اور کسی بھلی بات میں میری نافرمانی نہ کرو گے۔ جو آدمی یہ ساری باتیں پوری کرے گا اس کا بدلہ اللہ پر ہے، اور جو آدمی ان میں سے کسی چیز کو کر بیٹھے گا پھر اسے دنیا ہی میں اس کی سزا دی جائے گی تو یہ اس کے لیے کفارہ ہوگا، اور جو آدمی ان میں سے کسی چیز کو کر بیٹھے گا پھر اللہ اس پر پردہ ڈال دے گا تو اس کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، چاہے تو سزا دے گا، چاہے گا تو معاف کر دے گا۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی۔ مدینے میں اسلام کا دودھ۔ بیعت پوری ہو گئی اور حج ختم ہو گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ یثرب میں اپنا پہلا دودھ بھیجا تاکہ وہ مسلمانوں کو اسلامی شکشا دے اور انہیں دین کے تمام پہلوؤں سے سوچت کرے، اور جو لوگ اب تک شرک پر چلے آ رہے ہیں ان میں اسلام پھیلائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بالکل شروع یگ کے مسلمانوں میں سے ایک یوک کو چنا جس کا نام معاذ بن عمیر عبدری رضی اللہ عنہ ہے۔ مہان سفلتا۔
حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ پہنچے تو حضرت اسعد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر نواس کیا۔ پھر دونوں نے مل کر یثرب والوں میں زور شور سے اسلام کا پرچار شروع کر دیا۔ حضرت مصعب مقری کی اپادھی سے مشہور ہے۔ مقری کا ارتھ ہے پڑھانے والا۔ اس وقت ٹیچر اور استاد کو مقری کہتے تھے۔ پرچار کے سلسلے میں ان کی سفلتا کی ایک زوردار گھٹنا یہ ہے کہ ایک دن حضرت اسعد بن زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں ساتھ لے کر بنو عبد الاشحل اور بنو ظفر کے محلے میں تشریف لے گئے اور وہاں بنو ظفر کے ایک باغ میں مارک نامی ایک کنویں پر بیٹھ گئے۔ ان کے پاس کچھ مسلمان بھی جمع ہوئے تھے۔ اس وقت تک بنو ابو الاشحر کے دونوں سردار یعنی حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے بلکہ شرک ہی پر تھے۔ انہیں جب خبر ہوئی تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ تنک جاؤ اور ان دونوں کو جو ہمارے کمزوروں کو مورخ بنانے آئے ہیں ڈانٹ دو اور ہمارے محلے میں آنے سے منع کر دو۔ چونکہ اسعد بن زرار میری خالہ کا لڑکا ہے اس لیے تمہیں بھیج رہا ہوں، ورنہ یہ کام میں خود کرتا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور دونوں کے پاس پہنچے۔ حضرت اسعد نے انہیں آتا دیکھ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، یہ ہے اپنی قوم کا سردار تمہارے پاس آ رہا ہے، اس کے بارے میں اللہ سے سچائی اختیار کرنا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اگر یہ بیٹھا تو اس سے بات کروں گا۔ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو ان کے پاس کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے، بولے تم دونوں ہمارے یہاں کیوں آئے ہو؟ ہمارے کمزور لوگوں کو مورخ بناتے ہو۔ یاد رکھو اگر تمہیں اپنی جان کی ضرورت ہے تو ہم سے الگ ہی رہو۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کیوں نہ آپ بیٹھیں اور کچھ سنیں، اگر کوئی بات پسند آ جائے تو قبول کر لینا، پسند نہ آئے تو چھوڑ دینا۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، بات انصاف کی کہہ رہے ہو؟ اس کے بعد اپنا ہتھیار گاڑ کر بیٹھ گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی بات شروع کی اور قرآن کی تلاوت فرمائی۔ ان کا بیان ہے کہ اللہ کی قسم ہم نے حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک سے ان کے اسلام کا پتہ لگا لیا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی تو فرمایا، یہ تو بڑا ہی اچھا اور بہت ہی خوب ہے۔ تم لوگ کسی کو اس دین میں داخل کرنا چاہتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا، آپ نہا لیں، کپڑا پاک کر لیں، پھر حق یعنی ستیہ کی گواہی دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ انہوں نے اٹھ کر نہائے، کپڑا پاک کیا، شہادت کا کلمہ ادا کیا اور 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر بولے، میرے پیچھے کوئی آدمی ہے، اگر وہ تمہاری پیروی کرنے والا بن جائے تو اس کی قوم کا کوئی آدمی پیچھے نہ رہے گا، میں اس کو بھی ابھی تمہارے پاس بھیج رہا ہوں۔ اشارہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور تھا۔ اس کے بعد حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا ہتھیار اٹھایا اور پلٹ کر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ محفل میں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ کر بولے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ یہ آدمی تمہارے پاس جو چہرہ لے کر آ رہا ہے یہ وہ چہرہ نہیں جسے لے کر گیا تھا۔ پھر حضرت اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ محفل کے پاس آ کر کھڑے ہوئے تو سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے معلوم کیا کہ تم نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا، میں نے ان دونوں سے بات کی تو اللہ کی قسم مجھے کوئی حرج تو نظر نہیں آیا، ویسے میں نے انہیں منع کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم وہی کریں گے جو آپ چاہیں گے، اور مجھے معلوم ہوا کہ بنو حارث کے لوگ اسعد بن زرار کو قتل کرنے گئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جانتے ہیں کہ اسعد آپ کی خالہ کا لڑکا ہے، اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ آپ کا وچن توڑ دیں۔ یہ سن کر سعد غصے سے بھڑک اٹھے اور اپنا نیزہ لے کر سیدھا ان لوگوں کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو دونوں اطمینان سے بیٹھے ہیں، سمجھ گئے کہ اسید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا منشا یہ تھا کہ آپ بھی ان کی بات سنیں، لیکن یہ ان کے پاس پہنچے تو کھڑے ہو کر سخت سست کہنے لگے۔ پھر اسد بن زرار کو سمبودھت کرتے ہوئے کہا، اللہ کی قسم اے ابو امامہ، اگر میرے اور تیرے بیچ رشتہ داری کا معاملہ نہ ہوتا تو تم مجھ سے اس کی امید نہ رکھ سکتے تھے۔ ہمارے محلے میں آ کر ایسی حرکت کرتے ہو جو ہمیں پسند نہیں۔ ادھر حضرت اسعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مصعب سے پہلے سے ہی کہہ دیا تھا کہ اللہ کی قسم تمہارے پاس ایک ایسا سردار آ رہا ہے جس کے پیچھے اس کی پوری قوم ہے، اگر اس نے تمہاری بات مان لی تو پھر ان میں سے کوئی بھی نہ پچھڑے گا۔ اس لیے حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، کیوں نہ آپ تشریف رکھیں اور سنیں، اگر کوئی بات پسند آ گئی تو قبول کر لینا، اور اگر پسند نہ آئی تو ہم آپ کی اے پریے بات کو آپ سے دور ہی رکھیں گے۔
حضرت سعد نے کہا انصاف کی بات کہتے ہو۔ اس کے بعد آپ نیزہ گاڑ کر حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان پر اسلام پیش کیا اور قرآن کی تلاوت کی۔ ان کا بیان ہے کہ ہمیں سعد کو بولنے سے پہلے ہی ان کے چہرے کی چمک دمک سے ان کے اسلام کا پتہ چل گیا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے زبان کھولی اور فرمایا تم لوگ اسلام لاتے ہو تو کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ نہا لیں، پاک ہو جائیں، پھر حق کی گواہی دیں، پھر 2 رکعت نماز پڑھیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا ہی کیا۔ اس کے بعد وہ اپنا نیزہ اٹھایا اور اپنی قوم کی مجلس میں تشریف لے گئے۔ لوگوں نے دیکھتے ہی کہا ہم اللہ کی قسم کھا کر کہتے ہیں کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چہرہ لے کر گئے تھے اس کے بجائے دوسرا چہرہ لے کر پلٹے ہیں۔ پھر حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس والوں کے پاس آ کر رکے تو بولے اے بنو عبد الاشہر، تم لوگ اپنے بھیتر میرا معاملہ کیسے جانتے ہو؟ انہوں نے کہا آپ ہمارے سردار ہیں، سب سے اچھی سوجھ بوجھ کے مالک ہیں اور ہمارے سب سے زیادہ برکت والے نگراں ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا تو سنو، تم مردوں اور عورتوں سے میری بات چیت حرام ہے جب تک کہ تم لوگ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لاؤ۔ ان کی اس بات کا یہ اثر ہوا کہ شام ہوتے ہوتے اس قبیلے کا کوئی بھی مرد اور کوئی بھی عورت ایسی نہ بچی جو مسلمان نہ ہو گئی ہو۔ صرف ایک آدمی جس کا نام اسیرم تھا، اس کا اسلام احد تک ٹلا رہا۔ پھر احد کے دن اس نے اسلام اپنایا اور لڑائی میں لڑتا ہوا کام آ گیا۔ اس نے ابھی اللہ کے لیے ایک سجدہ بھی نہ کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے تھوڑا عمل کیا اور زیادہ بدلہ پایا۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت اسعد بن زرار ہی کے گھر ٹھہرے رہ کر اسلام کا پرچار کرتے رہے، یہاں تک کہ انصار کا کوئی گھرانہ باقی نہ بچا جس میں کچھ مرد عورتیں مسلمان نہ ہو چکی ہوں۔ صرف بنی امیہ بن زید اور ختمہ اور وائل کے گھر باقی رہ گئے۔ مشہور قوی قیس بن اسلط انہی کا آدمی تھا اور یہ لوگ اسی کی بات مانتے تھے۔ اس قوی نے انہیں کھائی کی لڑائی یعنی سن 5 ہجری تک اسلام سے روکے رکھا۔ بہرحال حج کے اگلے موسم یعنی نبوت کے 13ویں سال کا حج کا موسم آنے سے پہلے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کامیابی کی خوشخبریاں لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیوا میں مکہ پہنچ گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب کے قبیلوں کے حالات، ان کی جنگی اور رکشاتمک شمتاؤں اور بھلائی کی یوگیتاؤں کا وسترت وورن دیا۔ اس کے بعد عقبہ کی دوسری بیعت ہوئی جو ہم اگلے پارٹ میں بتائیں گے۔ اس پارٹ کو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو سمجھ آیا ہوگا، پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔